بھی آپ کو براہ راست چلتے ہیں، وفاقی وزراء اہم گفتگو کر رہے ہیں بیلاروس میں۔ حوالے سے تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے اتفاق ہوا تھا، تو اب یہ ٹینجبل کی باری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے دوران جو ایگریکلچر مشینری کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے، اور جو مختلف شعبے ہیں اس میں مزید تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایم او یوز اور معاہدے بھی سائن ہوں گے، اور پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت بھی ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جو پریزیڈنٹ بیلاروس ہیں، ان کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بڑا ذاتی اور بڑا ایک دیرینہ تعلق ہے، تو ایز اے اسپیشل گیسٹ انہوں نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، اور وہ ان کو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں ایک انفارمل ڈنر کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم دورہ ہے، اور جیسے کہ پاکستان پچھلے ایک سال کے اندر اور پی ڈی ایم کے دور میں بھی جس طریقے سے ہم ایک عالمی تنہائی سے باہر آئے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان نے پاکستان کے دورے کیے، پاکستان نے ایس سی او سمٹ ہوسٹ کی، ہر دوسرے مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ جو معاہدے اب عملی شکل اختیار کر گئے ہیں، ابھی منرل کانفرنس ہوئی، 300 ڈیلیگیٹس تھے مختلف دنیا کے ممالک سے، یعنی چائنا سے لے کے یو ایس اے سے لے کے یورپ سے لے کے پوری دنیا کے جو ماہرین تھے اس سیکٹر کے، وہ سارے یہاں پہ آئے۔ تو یہ بڑی حوصلہ افزا جو فارن پالیسی کے اندر پاکستان کو ایک نئی جہت ملی ہے اور ایک تقویت ملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ایم او یوز معاہدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بیرون ملک سے سرمایہ کار باقاعدہ طور پہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بزنس فورم بھی جو ہے وہ کنڈکٹ ہوا، تو یہ تمام چیزیں ایک پاکستان کی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے، اور فارن پالیسی میں پاکستان کا ایک مقام مزید بہتر کرنے کے حوالے سے، اور دنیا میں دنیا کی قوموں کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ابھر کے آ رہا ہے کہ جس پر بہت سارے ممالک جو ہے کوشش کریں کہ ہم انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر کریں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو بھی کریں۔ میرا خیال جی ایک بڑا ایکسٹینسو ایفرٹ ڈالا گیا۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں ان کے پریزیڈنٹ آئے، ہماری 2 جی ایم سیز ہوئی ہیں، 2 بزنس بی ٹو بیز ہماری پاکستان اور بیلاروس میں ہوئی، اور آج پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ فرنٹیئرز ہیں جن پہ بڑے عرصے سے کام 1-1.5 سال سے ہو رہا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہماری جو اپرچونیٹیز مختلف ان ڈیسٹینیشنز ان ممالک میں ہیں جن کو پاکستان نے ابھی تک ٹیپ نہیں کیا۔ آج یہاں پاکستانی 100 لوگ بی ٹو بی میں آئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور وہ ان سارے اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جو اس ملک میں ہیں، جو پاکستان سے ادھر آ سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ بھی وائس ورثہ وہاں کے لیے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں جو پرائم منسٹر صاحب اپنا ایک پرسنل ایفرٹ ڈال رہے ہیں اور جہاں بھی جا رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک چیز ہے جو بہت لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پرائم منسٹر جہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھ بزنس ڈیلیگیشن لے جا رہے ہیں، اور اس بزنس ڈیلیگیشن کو جو ویلیو اور جو امپورٹنس ملتی ہے وہ نارمل نہیں ملتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آ رہے ہیں، ان کے منسٹرز ہیں، تو پھر ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو موقع ملتا ہے یہاں کے ریگولیٹرز، یہاں کے افسران، یہاں کے وزیروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا۔ نارمل ڈے میں آئے تو شاید وہ اپرچونٹی نہیں ہوتی، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ماضی میں ہوتے تھے، لیکن ماضی میں بڑا سلیکٹیو بزنس کمیونٹی جاتا تھا، 2 لوگ 3 لوگ پسندیدہ چلے گئے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ 100 ہیں، ہر سیکٹر میں ہے، کوئی لوجسٹک، کوئی مشینری، کوئی فارماسیوٹیکل، کوئی جیمز میں ہے، کوئی ایگریکلچر میں ہے، کوئی فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی ٹیکسٹائل کا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو پچھلے 1 سال میں جس ملک پرائم منسٹر گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ یہ ڈیلیگیشن لے گئے ہیں، اور انہوں نے کہ ہم نے سکسیزفل بی ٹو بیز کیے ہیں، اصل کامیابی یہی ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور آج دنیا اب اس کی طرف اور زیادہ مائل ہو رہی ہے، کہ ٹیرف کے جو چیلنجز ہیں یہ ہیں کیا، اس کو سالو بھی بزنس مین کرے گا۔ یہ بزنس کمیونٹی کو جو لیڈ پچھلے 1 سال سے دی جا رہی ہے، وہ یہی بات ہے کہ ہم اپنے بزنس کمیونٹیز کو سپورٹ کریں، اسٹرینتھن کریں۔ یس پاکستان میں بہت چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ ان 1 سال میں ان چیلنجز کو جس طرح پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے فیس کیا ہے اور اس کو ڈیلیور کیا ہے، یہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور انشاءاللہ ہر گزرتا ہوا ٹائم جہاں جہاں اور مزید گنجائش بنتی جا رہی ہے ہم اس کو بہتر کرتے جا رہے ہیں۔ پالیسی ریٹ ہے، بجلی کے ریٹس ہیں، انفلیشن ہے، اوور آل ہماری اسٹیبلٹی آف کرنسی ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، ہمارے جو ٹریڈ راؤٹس میں ہماری ایکسپورٹس ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، ہر طرف آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو میرے خیال آج کا یہ دورہ
یہ سگنیفیکنس شو کرتا ہے جو پوری دنیا جس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. آج پاکستان میں 2 دن پہلے ایک بہت کامیاب منرل ہمارا جو کانفرنس گیا اس میں پارٹیسپیشن دکھا رہی تھی, جہاں یو ایس سے بھی لوگ آئے, باقی ممالک سے بھی لوگ آئے, سعودی سے, ترکیہ سے, باقی ممالک سے آئے. تو الحمدللہ یہ سگنیفیکنس ہے, اور انشاءاللہ یہ سٹیپس جو لیے جا رہے ہیں اور جس طرف ہم آگے جا رہے ہیں, اس کے برعکس جو ہمارے چیلنجز ملک میں ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں, چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف آگے جائیں گے. بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک بہت پرانا تعلق ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو بانڈنگ ہے وہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ ہے, جس میں دوستی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور اس چیز کا جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اس کا بہت ادراک ہے, اور ان کے یہ بہت مضبوط تعلق ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جب پچھلی دفعہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی جو گرم جوشی تھی وہ بہت زیادہ تھی. سو ایک پرسنل ٹچ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے گھر پہ جو ہے وہ شائعے کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے. اس سے ہماری جو آپس کی بانڈنگ ہے دونوں لیڈرشپس کی, اس کا یہ مظہر ہے کہ وہ بہت کلوز ہے. اب اس چیز کو ہمیں جو ہماری دوستی ہے اور دوستی جو ہائیسٹ لیول کی ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو ٹریڈ اینڈ کامرس, اور اس کے لیے جو ہمارا بزنس فورم ہے وہ ہو, اور اس بزنس فورم جو ہے وہ اس کے لیے پچھلے 1 ہفتے سے جو ہے یہاں پہ ہمارے کامرس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے انعقاد کے لیے 100 کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے یہاں آئی ہیں, اور 100 سے زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ جو بیلاروسین کمپنیز ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں. تو ایک بہت اچھے پیمانے پہ بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم اس کو گورنمنٹ ٹو بزنس لیول پہ, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ, بزنس ٹو بزنس لیول پہ اپنا جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بڑھائیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ بھی ہماری ڈائریکٹ کوئی فلائٹ نہیں آتی, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو بزنس کمیونٹی ہے, ہمارے جو لوگ مختلف قسم کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں انوالو ہیں, ان کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. پاکستان جو ہے وہ اس منڈی کا بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس سے اپنی کنیکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہے. یورپ کے لیے یہ ہمارے لیے بہت مفید حاصل ہو سکتی ہے, اسی طرح رشین بلاک میں ہمیں اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اس دفعہ کا پرائم منسٹر کا دورہ ہے اس سے ہمارے جو مقاصد ہیں اس کے حصول میں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. اس وقت آپ دیکھ رہے تھے جو وفاقی وزراء ہیں جو اس وقت بیلاروس کے دورے پر ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وہ گفتگو کر رہے تھے. وفاقی وزیر تاران نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں تعاون معاہدوں پر دستخط ہونے والے ہیں, اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ حوصلہ افزا ہے. جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے تناظر میں ہیں, پاکستان کا مقام مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر تجارت جام کمال نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تجارت اور معیشت کے جو جتنے بھی ابھی تک دورے کیے ہیں وہ تمام کامیاب رہے ہیں, اور آج کا دورہ بھی مکمل اور کامیاب ہوگا. عبدالعلیم خان وزیر مواصلات نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان یہاں کی تجارتی منڈیوں سے فائدہ اٹھائے گا.